بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے درمیان جو سب سے بڑے مسائل ہیں اس میں سے خلافت ہے، جس پر ہم پہلے پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں جو آپ کے سوالات میں نے کیے تھے۔ اس کے بعد جب فرقوں کی تاریخ علامہ شہرستانی نے الملل والنہر میں لکھی تو سب سے بڑا مسئلہ خلافت و امامت کا لکھا۔ اس کے بعد جس مسئلے کا ذکر کیا وہ ہے مسئلہ فدق، یعنی یہ وہ اختلاف ہے جو آج سے نہیں صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان چلا آ رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر جزوی طور پر تو گفتگو ہوتی ہے لیکن کبھی بھی کلی طور پر گفتگو نہیں ہوئی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو مسئلہ فدق ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی ابتدا کس زمانے سے ہوئی؟ یہ آج کی شیعہ سنی کی پیداوار ہے یہ مسئلہ، یہ اس سے پہلے کی ہے؟ اس کی تھوڑی تاریخ بتائیں تو پھر ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ فدق کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں میں اختلافی موضوع ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس پہ اختلاف ہے، اور ایک جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ تقسیم ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو اکثریت ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو درست اور حق مانتی ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک۔ اور شیعہ میں جو اکثریت ہے اور شیعہ کی جو تمام گروہ ہیں جیسے اسماعیلیہ یا زیدیہ اور اثنا عشریہ امامیہ، یہ ایک جانب، اور یہ حضرت ان کا فاطمہ اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے ان کا شیعہ کا۔ مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے اسماعیلیہ کا کہ ان کے ہاں کیا تفصیلات ہیں، یا زیدیہ کا اور جو اثنا عشریہ ہے ان کا، بہرحال یہ ایک، اور مجموعی اعتبار سے اسماعیلیہ کا بھی غالباً یہی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے موقف کو حق اور درست مانتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کی جو صحیح درجے کی کتابیں ہیں اس میں یہ سارا تفصیل کے ساتھ یہ موضوع موجود ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے سوال میں کیا، یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یعنی اختلافات کی جو نوعیت ہے یہ شیعہ سنی کا وجود جب سے آیا تب سے ہوا ہے، یا اس سے پہلے کے زمانے میں بھی یہ اختلاف تھے؟ یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صحابہ کے ادوار سے، تابعین کے ادوار سے، تبع تابعین سے، یا بعد میں جب محدثین اہل سنت کے اور اہل تشیع نے کتابیں لکھی تو اس دور سے اس کی شروعات ہوئی اس اختلاف کی؟ اختلاف تو چونکہ قضیہ اور واقعہ جو ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہے، ٹھیک، لیکن سنی اور شیعہ جو فرقے کے طور پر ہیں وہ تو بہت بعد کے زمانے کے اندر وجود میں آئے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اختلاف کی جو اصل ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی تھی؟ نہیں، واقعہ تو اسی زمانے میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ منقول ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، تمام ہماری جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں حدیث کی ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے، مصنف ابی شیبہ یا عبدالرزاق میں۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 اور 4241، اور میں اس کا حوالہ اکثر اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں پوری تفصیل ہے، فدق، خلافت، اور پھر امام علی کا موقف اور سیدہ زہرا کا موقف، اور مکمل ان کی زندگی کے حوالے سے، اور ان کا وصال کب ہوا، چار شیٹ ہے پورے اس اختلافات کا، اس میں یہ واقعہ جو ہے مکمل طور پہ منقول ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور اپنے بابا جان کی جو میراث تھا اس کا مطالبہ کر رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مطالبہ کیا انہوں نے، وہاں سے یہ بات، یہ گویا یہ بات وہیں سے شروع ہوئی ہے نا؟ وہاں سے شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو اپنے گھر سے نکلی نہیں، وہ اتنی حیادار تھیں، اور یہ کہ وہ تو گھر سے باہر، چونکہ حضرت ابوبکر غیر محرم ہیں تو لہٰذا ان کے سامنے کیسے وہ جائیں گی اپنا مطالبہ کرنے کے لیے؟ بعض افراد یہ جواب دیتے ہیں۔ تو میں پہلے سے عرض کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی تشریف لائیں اپنے حق کے مطالبے کے لیے، اور اسی طرح وہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عباس جو کہ ان کے چچا ہیں، عباس ابن عبد المطلب، ان کو بھی بھیجا ہے اور گئیں، اور خود امام علی علیہ السلام ان کو بھی بھیجا ہے، امام علی علیہ السلام ان کو بھی بھیجا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ میں اپنی جانب سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ وہاں گھر سے گئی ہیں اور مطالبے کے لیے۔ تو بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے فدق، خیبر، مدینہ کے صدقات، اور جو خیبر کے علاقے کی زمینیں ہیں اور بخیری کے زمانے میں، ہاں یہ صرف فدق نہیں ہے، میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے حضرت فاطمہ کا وہ صرف فدق کا نہیں ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں جناب فدق کا چند کھجوریں تھی اور فدق کے چھوٹے سے کچھ باغات تھے، انہی کا مطالبہ سیدہ نے کیا ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے امت کے اندر کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فدق کے چند چھوٹی سی اراضی نہیں تھی،
بلکہ یہ ایک بہت بڑا ایک رقبہ ہے، مدینہ کے اندر ہے۔ صفایہ مخیریق جو کہ ایک مخیریق نام کے ایک یہودی تھا، جو بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس نے وصیت یہ کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جتنا بھی مال ہے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دے دیا جائے۔ تو ان کے 7 باغ تھے مخیریق کے، جو مدینہ کے اندر آج بھی جو زیارات کے لیے افراد جاتے ہیں تو وہ باغات وہاں پر قباء کے قریب میں موجود ہیں، اس علاقے کے اندر، مدینہ کے ہی اندر، اور بڑے رقبے کے اوپر ہیں، یعنی جو اس یہودی کے باغات ہیں وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی، آپ کی پرسنل پراپرٹی، ذاتی ملکیت جو آپ اپنے مصارف کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کو نہیں دیے تھے، وہ جو باغ تھے وہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں تھی، رسول اللہ کی خاص تھی، وہ رسول اللہ کی خاص تھی، اور اسی میں سے آپ اپنے ازواج کے اخراجات، آپ اپنے گھر کے اخراجات، بنی ہاشم کی یتیموں کے، وہ اس میں سے پورا کیا کرتے تھے، مسافروں کے لیے اس میں سے اخراجات نکالا کرتے تھے۔ اچھا، خیبر کی جو اراضی ہے وہاں پر جو خیبر کے اندر بھی باغات تھے۔ اچھا، یہ جو فدق ہے نا، یہ فدق صلحاً اس کی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ جب خیبر کے لوگ، یعنی وہاں پر 3 قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور یہ خبر وہاں فدق کے لوگوں تک پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمان چونکہ یہاں پر آ گئے ہیں تو اب بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت کر لیے۔ کفار نے نہیں کہا، یہودیوں کی زمین، یہ یہودی جنہوں نے یہ مصالحت کی، انہوں نے کہا کہ ہماری جو آمدن ہے وہ نصف یہ رسول اللہ کے لیے ہوگی، آدھی۔ ہاں، اور یہ مال فے، سورۃ الحشر کے اندر مال فے کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر مال فے کا مالک بنایا گیا، اختیار ہے، یعنی اختیار ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول عطا کر دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ بعض حضرات اسے صرف سنت کے اوپر محمول کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سنت تمہیں دے دی ہے، کوئی دین کے احکام میں اس طرح، حالانکہ یہ مال کے اعتبار سے کہ اگر مال وہ تمہیں دینا چاہے تو دے دے، یعنی ما آتاکم الرسول باقی عموم تو ہے ہی ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دے رک جاؤ۔ یعنی رسول اگر کسی کو دینا چاہیں، یہ رسول کی مکمل مرضی، اختیار کے اوپر ہے۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس معاملے کو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ بعض جو ہمارے دوست ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، وہ جب فدق کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فدق تو رسول کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں دیا گیا، بطور یعنی ایک ریاست کے سربراہ کے ان کو دیا گیا، سنبھالنے کے لیے دیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں۔ صحیح۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مال فے ہے اور وہ ان یہودیوں نے یا دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے دیا، تو وہ رسول کی ذات کو دیا ہے۔ اب یہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے، رسول جس طرح چاہیں خرچ کرے، اس میں خرچ کر سکتے، جس کو دینا چاہیں، یہ رسول کی مرضی اور منشا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی نص ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، وہ جو رسول تمہیں دینا چاہے ٹھیک ہے، جو رسول تمہیں نہیں دینا چاہتے۔ تو اچھا، فدق کیا ہے؟ ہاں، یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ فدق کیا ہے، اس کی اراضی کیا ہے، بالخصوص کی آمدن جو ہے سال کی کیا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ایک مولانا صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام مدینہ گئے تھے، عبدالستار تونسوی کسی مناظر کا نام لے رہے تھے، تو وہ تو کہہ رہے تھے وہ تو 2 کھجوریں تھیں جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اتنا اختلاف کیا ہوا ہے اور آج تک جو ہے آپ بحثیں کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ 2 کھجوریں تھیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ جو فدق کی اراضی کا بتایا، اس کو مزید تفصیل سے بتائیں کہ اراضی کتنی تھی اور اس کی جو سالانہ آمدن تھی جو آتی تھی وہ کتنی تھی، یعنی اس کی تعداد کیا تھی، کیا وہ تمام تفصیلات ہیں، اس سے آپ آگاہ کیجیے۔ فدق مدینہ سے علامہ سعیدی رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 دن کی مسافت کے پر واقع ہے فدق، مطلب سفر اگر آپ مدینہ سے کرنا چاہتے ہیں اس زمانے کا، اس زمانے کے اندر، بعض نے لکھا 2 دن کی مسافت کے اوپر ہے، بعض نے لکھا 3، یعنی جو مسافت ہے، اور خیبر سے یہ قریب ہے یہ فدق کا جو علاقہ۔ آج کے حوالے سے جو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ فدق کی جو حدود ہے یہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، کیونکہ اتنے زمانے میں تغیرات ہوئے تو وہ علاقہ اصل میں وہ نہیں ہے۔ لیکن جو علماء ارضیات ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سعودی عرب کے اندر الحویت نام کا جو علاقہ ہے وہ فدق ہی ہے بیسیکلی۔
اس کا خود فدق کا رقبہ کتنا ہے؟ علامہ سعیدی رحمہ اللہ اور دیگر جو ہمارے حضرات ہیں اہل سنت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آمدن وہ خود اس بات کو بیان، ہاں بعض نے 30,000 دینار سالانہ لکھی ہے اور 70,000 دینار سالانہ تک یہ آتی ہے. ان 30 سے 70,000 کی فدق کی جو آمدن تھی سالانہ صحیح 70,000 دینار فدق، صرف فدق کی آمدن ہے، صرف فدق کی. خیبر یا مدینہ کے جو صدقات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اب اس 70,000 دینار کو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھائی کتنی بڑی آمدن ہے، تو ایک جو دینار ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جدید زمانے کے اندر آپ اگر گوگل سے بھی پوچھتے ہیں تو 4.25 گرام وہ سونا، وہ جو ہے وہ اس کا ایک دینار ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایک تولہ جو ہمارے ہاں جو قیرات کا ہوتا ہے سونا 22 قیرات کا اگر ہم یہ کریں، اور دینار جو ہے وہ 22 قیرات کا بنایا جاتا تھا، 24 کیرٹ کا نہیں تھا، 22 قیرات کا. تو 3 دینار وہ تقریباً ہمارے ہاں جو اس کو مجموعہ ہم کریں تو وہ 1 تولہ بن جاتا ہے. 1 تولہ کی قیمت آج کل ہمارے ہاں کتنی ہے؟ اچھا جی، یعنی 3 دینار 1 تولہ کی قیمت کے، 1 تولہ کی یعنی قیمت اس زمانے کے 3 دینار آج کے دور کا 1 تولہ سونا، 1 تولہ سونا ہے. اور جس کی آمدنی تھی 30,000 دینار، 70,000، 30 سے 70,000 کے 70,000. درمیان. یہ اچھا یہ کتنا بڑا رقبہ ہے فدق کا؟ تقریباً یہ 50 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے فدق کا خود. 50 کلومیٹر. ہاں یہ 2 کھجوروں والی کہانی تو 2 کھجوروں والی کہانی تو یہ تو گئی نا، یہ تو اس کو آپ سائڈ پہ کریں، اس کو یہ ایسی غیر محققی قول ہے. تحقیقی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو وہاں یہ پہ پھر خیال کیسے آیا کہ وہ 2 کھجوریں تھیں؟ یہ یعنی لازماً یہ بھی تو کہیں کی پیداوار ہے نا. یہ ہمارے ہاں اچھا آپ تو ابھی ماشاءاللہ سے عمر کی سعادت بھی نصیب کر کے آئے ہیں، تو آپ خود بھی تو اس کا وہ جائزہ لے کے آئے ہوں گے. یہ 3 کھجوریں تھیں کہیں پر آپ نے دیکھی؟ بس یہ یہیں پر ہمارے لوگوں کی ذہنی اختراع ہے، اور یہاں کسی مدرسے میں بنائے بھی 3 ہیں انہوں نے، کسی مدرسے میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ اس کی نقشہ کھینچا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 50 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا یہ فدق ہے. اس کی جو آمدن جب علماء لکھ رہے ہیں کہ 70,000 دینار تھی، تو بھائی وہ ایک کمرے کے اندر تو نہیں ایک ٹوکرے سے نکلتی تھی کھجوریں نا، وہ بڑے رقبے کے اوپر ہوگی. ظاہر ہے کراچی کا جو حدود اربعہ ہے آپ گوگل سے پوچھ لیں تو تقریباً 52 کلومیٹر بنتا ہے کراچی کا. یعنی گویا فدق اس زمانے کا آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کا کراچی، اگر کراچی کو ہم اس زمانے میں لے جاتے ہیں تو وہ صرف حجاز کے اندر نہیں رہتا ہے بلکہ وہ یمن تک چلا جاتا ہے. یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یعنی آج تک یہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ فدق کی راضی کے متعلق وہ کتنی بڑی ہے، کیسے یہ پھیلی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراچی جتنا تھا فدق، اس لیے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ مولانا صاحبان جو ہے نا وہ اسے چونکہ وہ کھجوروں کی حد تک ہی میٹھی نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں دونوں طرف سے، یعنی شیعہ سنی دونوں طرف سے اس کو کبھی تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا. چلو انہوں نے تو بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن شیعہ علماء کی طرف سے بھی اس تفصیل کے ساتھ، مجھے شیعہ علماء کا نہیں پتا حتیٰ جو ہے جو آپ وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 70,000. اچھا آپ اس کی آمدن کو کیلکولیٹ کریں، اس کی آمدن کا آپ تخمینہ لگائیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دینار 1 تولہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً یہ 70,000 جو دینار ہیں ان کا آپ اگر تولے کے حساب سے نکالیں تو 17,000 تولہ سونا بنا ہے. 70,000 کو 17,000 تولہ، 17,000 تولہ. اب آپ 17,000 تولے کی آمدن اس کو پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کر دیں تو اربوں میں جائے گی رقم، اربوں میں جائے گی، تقریباً کوئی 7 ارب روپے بنتے ہیں سالانہ. 7 ارب کی 7 ارب روپے پاکستانی. یہ میں کم کر کے بہت منیمائز کر رہا ہوں، میں اس کو زیادہ میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، تفصیل سے آپ اس میں دقیق نہیں کر رہا ہوں. مدینہ کی آمدن الگ ہے، خیبر کی الگ ہے، اور وہ صدقات مدینہ جو الگ تھے یا جو مخیریق کے جو باغات ہیں وہ الگ ہیں. یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے کہ پوری جو حکومت کے نظامات تھک جائے گا جو ہے نا آپ کا اس کو شمار نہیں، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ پورے جو خلافت کے یا پورے جو اتنی بڑی آمدن تھی کہ اس سے پورے نظام چلایا جا سکتا ہے، نظام اس سے پورے ممالک چل سکتے ہیں. یعنی جیسے آج کل کراچی کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہی کی ٹیکسز سے پورا پاکستان چل رہا ہے، تو گویا ایسا ہی تھا، ایک بڑی آمدن تھی وہ. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس کا مطالبہ کیا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک
یہاں پہ بعض افراد نے اس کو سوال کو یہاں پر اٹھایا ہے کہ فدق خیبر جو ہے وہ 7 ہجری میں ملا ہے. صحیح. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. صحیح. یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ روایت بھی ایک موجود ہے، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر. ہاں، لیکن میرا جو موقف ہے وہی جو بخاری کے اوپر یا صحیح مسلم میں کہ یہ ہبہ کے بجائے یہ بطور ورثے کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مانگا، کیونکہ وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں، اور تبوک کو قرآن مجید نے ذات العسرہ کہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے استاد علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے سوال کو اٹھایا، اور یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، تو اس میں پھر ہمیں یعنی اس لشکر کے انتظامات میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی اور آمدن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فدق ہی اتنا کافی ہو جاتا ہے، یا مدینہ کے اموال اتنے کافی ہو جاتے ہیں کہ ایک پورا لشکر اس سے تیار ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پھر یا چونکہ اہل البیت رسول سے جدا نہیں ہیں، صحیح، تو وہ پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تم بھی مال لے آؤ، فلاں سے بھی کہا جائے کہ لے آؤ. وہ ایک لشکر ہی کافی، اس لشکر کو سنبھالنے یہ کے قرآن مجید کی جو آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس کے ذیل میں اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ کو ہبہ کیا گیا. ہاں، یہ بیان کرتے ہیں نا، لیکن ہمارے نہیں، یہ کتابوں کے اندر مسند ابی داؤد ہاں، لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھتی یہاں پر بات. یعنی وہ متن ہبہ کے والی اعتبار بات، سے آپ کہہ رہے ہیں، ہبہ والی بات جو ہے نا، نہیں واقعات کے حالات اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، یعنی تاریخی اعتبار سے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اس فدق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا مال لیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس میں سے یہ کافی ہے ہمارے لیے. صحیح. کچھ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتی ہیں کہ یہ میرا میراث ہے. میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث کہتے ہیں کہ جس کا ایک انسان مالک ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن الوارثون، ہم وارث ہیں، یعنی اللہ وارث ہے، یعنی قطعی طور پر مالک ہے، یہ مالک ہے اللہ. اور میراث ایک شخص سے دوسری جانب کی طرف، یعنی ایک میراث اسے کہتے ہیں ایک شخص دنیا سے چلا جائے، اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اب دوسرے کی طرف مالک بناتا ہے اسے، وہ دوسرے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، دوسرا مالک ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس مال کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میراث ہے، میرے بابا جان کی میراث ہے. سیدہ نے دعویٰ اور کیا. کون کون سی چیزیں ہیں بتایا میں نے آپ اس کا حوالہ آپ اگر دے دیں. صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، تو 4240 کے اندر بھی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ جو 3 مطالبات آپ کہہ رہے ہیں، مدینہ کے باغات تھے اور یہ بھی بخاری کے اندر، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر یہ موجود ہے. آپ اس کا حوالہ اسکرین پر دے دیجیے. ضرور انشاءاللہ یہ اس کی حوالہ چل جائے گا. کہ یعنی یہ تو ہمارے ہاں مسلم ہے نا کہ صرف فدق کا نہیں مانگا ہے. نہیں، کیونکہ بحث جو ہوتی ہے وہ فقط فدق کی ہوتی ہے. فدق کے علاوہ جن اموال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مثال کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خود یعنی قضیہ فدق کے علاوہ بھی کوئی چیز تھی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پراپرٹی تھی تو چھوٹی پراپرٹی، وہ ساری چیزیں اس میں ضم ہو گئی، وہ ساری اس میں ضم ہو گئی. لیکن بعض لوگوں نے صرف اچھا، بعض لوگ اس کو فدق پڑھتے، فدق نہیں ہے لفظ، فدق لفظ ہے. فدق ہاں یہ لفظ جو ہے نا فدق کا لفظ ہے صحیح جو عربی زبان کے اندر ہے. اور بڑی پراپرٹی ہے تو وہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سارا اس نے اپنے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، وہ ہائی لائٹ نہیں ہو گیا. ٹھیک. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اتنی اراضی تھی یہ. ہاں، ان سارے اموال کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا کہ یہ میرے بابا جان کی میراث ہے. اور میرے بھائی اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ جو ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت انہوں نے بیان کی کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہمارا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. گویا انہوں نے بھی وراثت کو جھٹلایا نہیں کہ آپ وارث نہیں ہیں. ہاں، یعنی سیدہ کے ان دعوے کو انہوں نے بھی قبول کیا کہ آپ کا وراثت میں حق ہے، لیکن آپ کا وراثت میں حق ہے لیکن انبیاء کے وارث نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے.
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو نہیں جھٹلایا، انکار نہیں کیا، یعنی انکار نہیں کیا کہ آپ جو مانگ رہی ہیں آپ کا وراثت دعویٰ دعویٰ ہے، یہ صحیح ہے کہ آپ یہ مانگ رہی ہیں وراثت کا، صحیح، لیکن چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وراثت کو آگے تقسیم نہیں کیا جائے گا درہم اور دینار کی صورت میں۔ صحیح، جب یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور یہ میں ہمیشہ اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ داؤد راز صاحب جو سلفی عالم ہیں، ان کا ترجمہ ہے، اور 4240 کی جو روایت ہے، اس میں اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ انہوں نے غضبناک ہوئی اور حضرت ابوبکر سے ترک تعلق کر لیا۔ 4240 جیسے یہ سنا، کہتے ہیں غرض ابوبکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، کچھ بھی دینا منظور نہ یعنی کیا، جتنے بھی اموال جن کا دعویٰ تھا، فدق، خیبر اور مدینے کی کچھ یہ پراپرٹی، اسی میں ہے 4240 میں تسألہ میراثا من رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک وما بقی من خمس خیبر، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں جو آپ حوالہ کہہ رہے تھے نا، وہ اس میں ہے 4000۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکمل ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں پوری، یعنی یہ پورا یہ اس واقعے کا جو ہے نا پورا تفصیل آ جاتی ہے۔ اچھا، اس پر فاطمہ ابوبکر کی طرف سے خفا ہو گئی صحیح، اور ان سے ترک تعلق کر لیا۔ صحیح، یہ ترک تعلق کا ترجمہ انہوں نے کیا، یہ یہ سلفی عالم ہے۔ ابو داؤد راز صاحب، جی، اور عربی کے جو الفاظ ہیں میرے بھائی، فہجرت ہو، غضبناک ہوئی، ان کو چھوڑ دیا، ہجرت سے الفاظ ہے، صحیح، ان کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ حتی توفیت، اور اپنی وفات تک ہی ان سے کبھی بات ہی نہ کی، ٹھیک، اپنی زندگی کی آخری ایام تک بات نہ کی۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں، یعنی جب تک زندہ رہیں جی، کوئی کلام نہ کیا، کیا۔ اچھا، اور پھر اس میں یہ ہے فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا، جب آپ وفات پا گئیں تو ان کے شوہر یعنی علی نے ان کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا، ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا، اور حضرت ابوبکر کو خبر بھی نہ دی اور ان پر نماز جنازہ پڑھا دیا۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنا اس وقت میں، یہ ہمارے یہ بات ہے اہل سنت میں کہ خلیفہ وہ پڑھاتے ہیں، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اس وقت میں حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں لیکن ان کو بتایا تک نہیں، ان کو انفارم بھی نہ کیا، اور حضرت زہرا کو دفنا دیا۔ یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی کہ مطالبہ کیا تھا، اعراضی کیا تھی۔ ہاں، یہاں ہمارے اہل سنت نا، میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا ابو جواد صاحب کے، ہم جب کسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جو اعتدال کا دامن ہوتا ہے اس کو نہیں اپناتے، اور نہ ہی اعتدال کا دامن، اور نہ ہی ہم حق بات کہہ پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا حق بات یہ ہے کہ جتنی جو بات ثابت ہو کم از کم اس کو تو مانا جائے نا، یعنی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کم از کم اس کو تسلیم تو کر اب میں سنیت کے دفاع کے نام پر، یہ سنیت جو عقیدوں کے نام پر ہے، اس کے نام پر میں صحیح بخاری کو جھٹلانے لگ جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں بھائی معاملات ایسا کچھ نہیں تھا، حضرت فاطمہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور وہ آپ تو گھر سے باہر نہیں آئی، اور نہ ہی میں یہ کہوں کہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ فدق کو روکے، بھائی صحیح بخاری میں ہے، نہیں دیا ان کو۔ اب جب یہ بخاری کے اندر ہے تو میں اپنی جانب سے تو کچھ نہیں اضافہ کر سکتا، اگر ان کا انکار کرنا ہے تو وہ حدیث اپنے کا آپ کو انکار کہہ دیں، ہے۔ ہاں یہ اصح الکتب بالا کتاب اللہ ہے، یہ ہے صحیح مسلم ہے، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں سب نے، جو اکابرین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طریقے سے اس چیز کو لکھا ہے، تو اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میرے بھائی ان معاملات کے اوپر آپ بحث نہ کرو، گفتگو نہ کرو، بھائی امت کے اندر ہے نا یہ معاملات ہیں، آپ مجھے بتائیں سنی شیعہ کے اختلاف موجود نہیں ہے، بالکل ہے، تو اس کے خاتمے کا یا اس کو ایک جگہ پہ جانے کا اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو گفتگو نہ کریں؟ بھائی آپ یہ کہیں کہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آپ کی کتاب میں اس درجے پر ہے، اس کتاب میں یہ یہاں پر ہے، ہم ایک صحیح طریقے سے معاملے کو حق کے طالب علم ہو کر سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم طالب علم نہیں ہوتے، ہم بخاری کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم استاد بننا چاہتے ہیں۔ یہ بخاری صاحب بھی اگر میرے زمانے میں ہوتے نا تو آپ یقین کریں ہمارے جو علماء ہیں، ہم کہتے نہیں بخاری صاحب آپ نے یہ بات اس طرح نہیں کی، آپ کو یوں کرنی چاہیے تھی، ایسا کرنی چاہیے، آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور پتہ نہیں کتنی 295 تو حضرت بخاری کے اوپر لگ جاتی، اچھا آپ نے بیچارے مجبور ہو جاتے، کیا کرتے یہ؟ اور ویسے ان کے زمانے میں بھی ان پر لگی ہے، یہ پورا شہر سے دربدر کیے گئے تھے امام بخاری کو، امام بخاری رحمہ اللہ، وہ تو وہ اس مسئلے کی وجہ سے نہیں، وہ مسئلہ خلق قرآن کے اوپر ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔
آپ نے فرمایا کہ سیدہ نے جہاں تک کلام نہیں کیا، اس کے متعلق دو چیزیں ہیں. یہ صحیح بخاری ہے، سنن ترمذی کے اندر اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں، اور آج کل کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے اس فدق کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہنا کہ مطلقاً انہوں نے کوئی بات کرنا چھوڑ دی تھی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر کی زوجہ ہیں، وہ تو غسل و کفن کے تمام معاملات میں حضرت سیدہ کے ساتھ تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زوجہ کو پتا ہو تمام معاملات کا اور ان کے شوہر کو پتا نہ ہو؟ ایک سوال یہ ہے، اس کا آپ جواب دے دیں تو اس پر ہی میں یہ سوال جو ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کی زوجہ ہیں. پہلے ان کی زوجہ تھی، حضرت حبشہ میں ان کے ساتھ گئی ہیں، اور یہ بڑی یعنی اہل بیت کے گھر کی خاتون تھی. ہاں، اور پھر وہ چونکہ ان کی شہادت ہو گئی جعفر طیار رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شادی کی، اور پھر جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوتا ہے تو امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو مسلم ہے نا. ہاں، یہ تو اس میں کوئی اختلاف تو وہ گھر کی خاتون ہے. اچھا، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ معجم الکبیر کے اندر طبرانی کی جو ہے اس میں ایک روایت موجود ہے، اور میں اس کا مختصر حصہ پڑھنا چاہوں گا. اور یہ بڑی ایک، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام بضع رسول، ان کا جو دنیا کے حوالے سے جو موقف ہے، یا وہ ان کی حیا، عصمت اور طہارت، اس کا اندازہ کریں. اسماء فرماتی ہیں کہ گفتگو ہو رہی تھی آپس میں، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اسماء مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ لوگ چارپائی کے اوپر جنازے کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں، سب کو جنازہ نظر آتا ہے، میرا دل جو ہے نا اس کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں نے حبشہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کو ایک ہودج ٹائپ بنا لیتے ہیں. آج کل پاکستان میں بھی یہ جنازوں کے اوپر بنایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو ایک چارپائی ہوتی ہے اس کی بھی جو سٹائل ہے بالکل وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ میں ہم کھجور کی چھال جو ہے وہ چارپائی کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایک ہودج بنا دیتے ہیں. اچھا، یہ میں نے ان کی زندگی کی بات ہے، زندگی کے اندر. اور سیدہ ابن الاسیر الجزری نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے. یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے وصال سے پہلے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے اپنا غسل کر لیا تھا اور اپنا کفن خود پہن لیا تھا اور بیٹھ گئی تھی اور کہا تھا کہ علی مجھے دوبارہ سے تم غسل مت دینا، مجھے دوبارہ سے کفن مت اتارنا. اسد الغابہ کے اندر ہے، اسد الغابہ کے اندر. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں، یہ قول مطلب وہ کہتے ہیں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ہی ان کو غسل دیا. تمام معاملات جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا. یعنی یہ روایت بھی ہے، یہ روایت بھی ایک ہے. تو میں آپ کو حضرت فاطمہ کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا اس بات کو جانتی ہیں کہ میری جو ہے وہ ابھی روح پرواز کرنے والی ہے، یا اس کے لیے باقاعدہ وہ ان معاملات کو، یعنی آخرت کے معاملات کو ڈسکس کر رہی ہیں جوانی کے عالم میں. تو انہوں نے اسماء سے کہا کہ یہ اس کے اوپر تم میری جو میت ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا اور کسی کو خبر مت کرنا. یعنی باحیا ایک، ہاں، کسی کو خبر مت کرنا. نہیں، یہ تو اسی چیز پر دلالت ہے نا، یہ تو آپ کے مقدمے کو اور چیز کمزور کر دیتی ہے. مثال ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی کلام نہیں کیا، لیکن جیسا کہ میں نے امام ترمذی کا آپ کو حوالہ دیا، انہوں نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو روایت کے اندر ہے کہ کلام نہ کیا، یہ اس متعلق ہے کہ فدق کے بارے میں کوئی کلام نہ کیا، نہ کہ مطلقاً، کیونکہ حضرت اسماء بنت امیس جو تھیں وہ ان کے زوجہ تھیں، تمام معاملات کو حضرت ابوبکر کا پتہ تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع نہ دی؟ اطلاع سے مراد یہ ہے کہ یعنی فدق کے معاملات کا فقط ان کو معلوم نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی بات نہیں تھی. نہیں، وہ تو سقیفہ میں ایک معاملہ تھا. نہیں، جنازے میں سیدہ کے جنازے میں شریک ہوئے، امام علی نے بتایا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ بتایا ہو، ٹھیک ہے، نہ بتایا ہو، لیکن حضرت ابوبکر اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا؟ راوی یا عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو ہائی لائٹ کیوں کر رہی ہیں اس واقعے کو؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ مثلا میں آپ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کا جنازہ ہوا اور فلاں فلاں بندہ اس میں نہیں آیا تھا، آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ان کی زوجہ وہاں موجود تھی نا، تو ان کو سارے معاملات کا پتہ. یہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں تو بتانا نہ. ان کی زوجہ موجود، حضرت ابوبکر کی، حضرت اسماء بنت امیس. ان کا اہل البیت کے ساتھ تعلق تھا نا. اسماء بنت امیس کا تو میں نے کہا کہ صرف آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ان کے گھر کی ہے. اسماء بنت امیس یعنی سیدہ کا ان سے تعلق تھا ایک پرانا.
تعلق حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے جو ہے وہ رشتہ داری ہے، ان کی بیوی ہیں. صحیح. تو یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کے رشتے سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اس طرح آپ اس زمانے میں تو بہت سے تعلق لوگ قائم کرتے تھے نا، شادی کا تعلق ہے رواج کا، اور یہ ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی. مثلا آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں کرنا چاہوں اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت ابوبکر کو اطلاع نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کو معلوم تو تھا، کیونکہ کس چیز کا علم تھا کہ سیدہ کا جنازہ ہے اور تمام معاملات کی، کیونکہ ان کی زوجہ تو وہیں پر تھی نا. یعنی یہ ممکن ہے کہ میرے گھر کی زوجہ کہیں پر جائے اور اس چیز کی مجھے اطلاع نہ ہو. اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ زوجہ جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی. تو ظاہر ہے جب حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی ہوں گی، حضرت ابوبکر سے اجازت لی ہوگی، اس کا تو علم حضرت ابوبکر کو پہلے سے ہی تھا نا. کیا ہو گیا اس سے کیا چیز سامنے آئی؟ تو اس سے یہ سامنے آئی کہ یعنی حضرت ابوبکر کو بھلے یعنی نہیں گئے جنازے میں، لیکن ان کو تمام معاملات کا علم تھا، ایسی کوئی اختلاف کی بات نہیں تھی. بھائی علم تو ہوگا نا کہ ایک جگہ پر ایک واقعہ ہو رہا ہے، خلیفہ ہے، ان کو واقعے کا علم ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو حضرت ابوبکر کو خبر ہی نہیں دی. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، علی نے رات کو جنازہ پڑھا کے جو ہے نا دفنا دیا خود. تو نہیں بتایا، اصل آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ بتایا نہیں بتایا، اور اس کو حضرت عائشہ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہائی لائٹ کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری میں بات اس سے اب زیادہ طور پر اس میں کوئی اپنی جانب سے کوئی حاشیہ نہیں چڑھانا چاہتا ہوں، جتنی بخاری کے اندر ہے وہی ہمارے میں آپ کے سامنے اس کو. دوسرا یہ ہے کہ امام ترمذی کی بات کا آپ جواب دے دیجئے، وہ یہ ہے کہ فدق کے متعلق کوئی کلام نہیں کیا تھا سیدہ نے. ایسا نہیں کہ مطلقاً کلام نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، یہ معاملہ سیدہ کی جو ہے، سیدہ کا بھی موقف یہ تھا، تو حضرت علی کا بھی یہی موقف تھا، تو آپ کو اس واقعے کے بعد یعنی سیدہ کے وصال کے بعد، سیدہ کے وفات کے بعد آپ یہ مطالبہ حضرت علی کا دکھائیں کہ انہوں نے کبھی مطالبہ کیا ہو. دیکھیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ مطالبہ کیا ہے نا، تو وہ صرف ان کا نہیں تھا، دیگر ازواج نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اور قاصد اور ایلچی بنا کر بعض افراد کو بھیجا، جیسے صحیح روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے. حضرت عثمان بھی گئے تھے مطالبہ کرنے کے لیے ازواج کی جانب سے. جی ٹھیک. اور ان سے کہا کہ جناب یہ جو رسول اللہ کی میراث ہے یہ تقسیم ہونی چاہیے ان کی ازواج کے اندر. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے یہی روایت پڑھی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو حضرت عثمان خاموش ہو گئے. اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ پھر وہ بار بار حضرت عثمان کی طرف سے اس دعوے کو دوبارہ دہرایا گیا، دوبارہ یہ نظر نہیں آتا ہے. بلکہ خود حضرت عثمان نے یہی موقف پھر اپنایا اپنے زمانے کے اندر، اور ازواج کا بھی یہی موقف بن گیا. ازواج کا بھی اس روایت کے بعد حضرت ابوبکر کے پیش کرنے کے بعد. جی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج کو بھی اس روایت کا علم نہیں تھا لا نورث ما ترکنا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے راوی اس حدیث کے جو راویان ہیں اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لکھا ہے کہ وہ راوی ہیں، لیکن وہ پہلے نہیں ہیں، یعنی وہ تقریری طور پر وہ حضرت ابوبکر سے ان کو معلوم ہوا ہے. اصلاً وہ روایت سماع کی تصریح نہیں کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، صحیح ہے، بلکہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے سنا. حضرت ابوبکر چونکہ اس موقع پر سب کے سامنے انہوں نے یہ روایت پڑھی تو کسی نے انکار نہیں کیا. تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابوبکر بھی اس کے راوی ہے، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی اور حضرت ام المؤمنین اور یہ سب حضرت ابوبکر کے بعد. ہاں یہ سب. اور پھر حضرت ابوبکر سے بھی پھر ایک ہی بندہ نقل کرتا ہے، مالک بن اوس بن الحدثان نقل کرتے ہیں، اور پھر ان سے ایک شخص سے کہ جو یہ مالک الدار بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو حضرت عمر کے زمانے میں خزانچی اور ایلچی تھے وہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ مطالبہ کیا ہے ازواج کی جانب سے اور انہوں نے روایت سنی اور وہ ناراض نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے، لیکن حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، ترک تعلق قائم. بھئی یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سلفی عالم کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ہم اب ترجمہ کرنے والے دیکھ لیں نا 4240 یہی ترجمہ کر رہے ہیں. فہجرت ہو، ہجرت کسے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں کسی کو. اس معاملے کو چھوڑ دیں نا. امام ترمذی نے کہا ہے ہوں معاملہ کدھر ہے اس میں، ہوں اس کو چھوڑ دیں. فہجرت ہو، اس کو. بھائی یہ عربی کے اگر کسی کو ادنا بھی ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں.